رات کے 12 بجے تھے جب میری ماں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے سر کو پیٹ رہی تھی، خود کو کوس رہی تھی اور یہ بات کہہ رہی تھی، ارے شبنم، ہم اس بڑی دنیا میں اکیلے رہ گئے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں رہا، ہم دنیا میں اکیلے ہو گئے۔ شبنم، تمہارے ابا اس دنیا سے چلے گئے۔ اماں کو رات کے اس پہر روتا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ابا ہم دونوں کو یوں بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابا کی جان نہ جانے کس نے لے لی تھی، وہ ابا کی جان لے کر چلتا بنا۔ میں اور اماں بس روتے ہی رہ گئے۔ ابا کی جستے خاکی سے لپٹ کر ہم بہت روئے تھے۔ آج تو گھر میں موجود اسلم کی بھی آنکھیں نم تھی۔ اسلم ہمارا چھوٹا سا نوکر تھا جو کہ شاید ابھی جوان بھی نہیں ہوا تھا، اور ابا نے اسے ہماری خدمت اور حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ ابا اکثر کاروبار کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسلم کو ہماری حفاظت اور آنے جانے کے لیے رکھا ہوا تھا تاکہ اسلم کے ساتھ ہم گھر سے باہر نکل سکے۔ اسلم تھا تو عمر کا کم، لیکن تھا تو مرد ہی، اور کہتے ہیں کہ مرد بھلے عورت سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہوتا وہ اس سے نا سہارا ہی ہے، کبھی اس پر بوجھ نہیں بنتا۔ میں اسی بات سے بہت زیادہ مطمئن رہتی تھی۔ ابا کے گھر پر نہ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ اسلم سے چیزیں منگوا لیا کرتے تھے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تھا اسلم کو گھر پر ہی دیکھا تھا، حالانکہ اسلم عمر میں بھی مجھ سے چھوٹا تھا، مگر وہ خود سے بڑا معلوم ہوتا کیونکہ وہ ذمہ دار سمجھتا تھا، اور ہم سے کبھی اس نے کوئی ایسی بات بھی نہ کی تھی کہ ہم اس کے ساتھ غیر محفوظ کرتے۔ اسلم ہمیشہ مجھے عزت کی نظر سے دیکھتا تھا اور ہمیشہ مجھے کبھی ایک دوسری سے بات نہ کہتا۔ میں جو کہتی اس کے حکم کی تعمیل کرتا، لیکن اب ہمارے ابا اس دنیا سے جا چکے تھے اور اسلم کو اس گھر سے جانا تھا، کیونکہ ہمارے پاس اتنی تنخواہ نہ تھی کہ ہم اسے اسلم کو دے سکیں۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جا کر اسلم سے کہو مجھ سے بات کر لے۔ میں نے اسلم سے کہا کہ اماں تمہیں بلا رہی ہیں۔ اسلم نظریں جھکائے میری اماں کے سامنے بیٹھا رہا۔ اماں نے اسے کہا، بیٹا، اب ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ ہم تمہیں تنخواہ دے سکیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اب اپنے گھر چلے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ اسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں مالکن؟ میں اس گھر سے نہیں جا سکتا۔ اس گھر میں مجھے صاحب لائے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم نے میرے بعد بھی میری بیوی اور بچی کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ چلے گئے تو میں بھی کیا ہوا؟ میں ان کے وعدے پر عمل پیرا رہوں گا۔ آپ بے شک مجھے تنخواہ مت دیجیے، لیکن میں تو آپ کا غلام ہو چکا ہوں۔ میں تو اپنے گھر والوں کو بھی بھول چکا ہوں، اس لیے اب میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اگر آپ گھر سے نکالنا چاہتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں بس آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ سے کوئی تنخواہ نہیں لوں گا، کام میں پہلے کی طرح ہی کروں گا جیسے صاحب کے ہوتے ہوئے کیا کرتا تھا۔ آپ کے لیے سود سلف لانا اور گڑیا بی بی کی باہر لے جانا۔ اسلم کی باتیں سن کر اماں کو بھی سہارا ہوا اور مجھے بھی خوشی ہوئی۔ وہ ایک ملازم تھا۔ ہم تو ابا سے کہتے تھے کہ آپ نے مفت میں تنہا خور رکھا ہوا ہے، یہ کام نہیں کرتا، اور آج اسلم کی وفاداری ثابت ہو گئی تھی۔ اس کی عمر ابھی کم تھی، لیکن اس نے بہت سمجھداری والی بات کی تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اپنے صاحب سے بے وفائی ہرگز نہیں کرے گا۔ اسلم کی باتوں نے اماں کو بھی سہارا دیا اور مجھے بھی خوشی دی۔ اب اسلم ہمارے ساتھ ہی رہنے لگا تھا۔ مجھے اب اسلم اچھا لگنے لگا تھا، اگرچہ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہی تھا، لیکن اب بڑا ہو رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی اور وجاہت اس کے چہرے اور سنجیدگی سے جھلکتی تھی۔ ابا کی موت کو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ گھر سے راشن وغیرہ ختم ہو گیا۔ اس دن اسلم گھر سے نکل گیا۔ ہم سمجھے کہ شاید وہ ہماری تنگ دستی سے تنگ آ کر یہاں سے چلا گیا، لیکن جب اسلم واپس آیا تو اس کے ہاتھ بھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت سارے پھل اور راشن وغیرہ لے کر آیا تھا۔ اماں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، بس اب گھر کو چلانا میری ذمہ داری ہے۔ اماں نے حیرت سے اسلم کو دیکھا تھا۔ اماں کی نظروں میں حیرت تھی۔ بیٹا، تم ابھی چھوٹے ہو، تم کچھ کماتے بھی نہیں، پھر تم یہ پیسے کہاں سے لے کر آتے ہو؟ اور یہ سامان، یہ راشن، یہ پھل وغیرہ، کل اگر کسی نے مجھ سے پیسے مانگ لیے تو میں کیا کروں گی؟ کہیں تم دکانداروں سے ادھار مانگ کر تو نہیں لاتے؟ نہیں ہے مالکن، میں تو کبھی ادھار مانگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ دل کھول کر یہ چیزیں استعمال کیجئے، مجھ سے بس یہ سوال مت کیجئے گا کہ میں یہ کہاں سے لے کر آتا ہوں۔ اسلم نے بڑے روب سے کہا تھا۔ تو آج مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اسلم واقعی میں ہی مرد ہے اور وہ چھوٹا بچہ نہیں رہا تھا۔
جس سے ہم کوئی بات بھی نہیں پوچھے تو وہ ڈر یا سہم جاتا تھا۔ اب وہ ایک بھرپور آدمی کی طرح باتیں کرتا تھا، حالانکہ عمر اس کی بھی ابھی کم ہی تھی۔ اس دن پھر وہ بات ہوئی جس نے مجھے مزید شک اور عجیب وسوسے میں ڈال دیا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی اسلم سے کہو کہ میرے کمرے میں آئے۔ اس وقت مغرب کا وقت تھا۔ اماں کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ میں نے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آج پہلی بار رنگین کپڑے پہنے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد سے اماں صرف سفید رنگ کے کپڑے اور دوپٹے استعمال کرتی تھی، لیکن آج تو انہوں نے رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں اماں کا مسکراتا اور ان کے اچھے کپڑے پہننا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ شوہر کی وفات کے بعد عموماً عورتیں اپنے آپ کو بے رنگ کپڑوں میں ہی رکھتی ہیں۔ لیکن میں کیا دیکھ رہی تھی کہ میری اماں نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ان کے چہرے پر فکر مندی تھی، لیکن آج وہ اتنی نڈال نظر نہیں آ رہی تھی اور جیسے کوئی خاص بات کرنے جا رہی تھی۔ میں اسلم کو بلا کر ان کے کمرے میں لے آئی۔ اسلم نے مجھے ایسے دیکھا جیسے مجھ سے نظریں چرا رہا ہو۔ میں ابھی وہیں سامنے صندوق پر بیٹھ گئی۔ پہلے تو اماں ہچکچاتی رہی، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ گڑیا تم باہر جاؤ اور میں جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کرتے جانا۔ اماں کی یہ بات تو مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں نے اماں سے یہ توقع تو کبھی نہیں کی تھی کہ وہ اسلم کو گھر کے فرد کی طرح سمجھے، حالانکہ وہ ہمارے گھر کا فرد تھا، لیکن وہ ہمارا محرم تو نہ تھا۔ اماں جس تکلف کے ساتھ اس سے بات کر رہی تھی، آہستہ آہستہ وہ تکلف ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اماں نے مجھ سے باہر جانے کا کہا تو میں بھڑک اٹھی، کیوں اماں، میں بھی اس گھر کا فرد ہوں۔ آپ کو ایسی کیا بات کرنی ہے جو میرے سامنے نہیں کر سکتی؟ میری یہ بات سننا تھی کہ ماں کی آنکھوں میں غصے سے جیسے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ میں نے تمہیں جتنا کہا تم اتنا ہی کرو، میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی کوشش نہ کرو۔ جاؤ یہاں سے، ایک بار کہہ رہی ہوں نا، دوسری بار نہ کہوں۔ میں خود ہی اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ اگر تمہیں اپنی ماں پر یقین نہیں ہے تو پھر زندہ ہی تم کیوں ہو؟ اماں کی سخت اور کڑوی باتیں سن کر میں نے فوراً ڈر کے مارے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ اماں نے پیچھے اٹھ کر دروازے کو خود ہی بند کیا تھا، مگر ہمارے گھر کے ہی دروازے ایسے تھے جن سے آواز آر پار نہیں ہوتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ کمرے کے دروازے کو اچھی طرح سے بند کر دو۔ اسلم نظریں جھکا کر بیٹھا تھا اور اماں نے سرخ جوڑا پہن رکھا تھا۔ بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں باہر آ کر یہی سوچنے لگی کہ آخر اماں اسلم سے کیا بات کر رہی ہوں گی۔ میں نے سوچا کہ میں چھپ کر سننے کی کوشش کروں۔ دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ ہی کوئی آواز کی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا زیادہ اماں ہی بول رہی تھی۔ 2 گھنٹے میں باہر چکر لگاتی رہی۔ حیرت تھی کہ اسی کتنی لمبی بات ہے جو ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہی، یہاں تک کہ جب 2-3 گھنٹے گزر گئے تو میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے اماں کے کمرے کا دروازہ خود جٹ سے کھول دیا تاکہ میں جلدی سے وہ باتیں سن سکوں جو دروازہ کھولنے سے پہلے نہیں سن سکی، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اماں تو سر پر پٹی باندھے لیٹی ہوئی تھی، جس سے کافی دیر سے اسی حالت میں ہیں، جبکہ اسلم کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیرت سے اماں سے پوچھا، اماں اسلم کہاں گیا؟ جب میں یہاں سے گئی تھی تب تو یہیں تھا، تو تمہیں اس بات سے کیا مطلب؟ جہاں بھی گیا ہو۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے دھتکارنے والے انداز میں کہا تو میں حیران رہ گئی۔ اماں، اسلم اسی کمرے میں ہے؟ کیا پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس کمرے میں کیسے ہوگا؟ وہ چھوٹے دروازے سے چلا گیا تھا۔ اماں کی بات سن کر میں ہکا بکا سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اماں نے اسلم سے ایسی کیا بات کی کہ وہ دوسرے دروازے سے باہر نکلا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر آتا۔ میں نے اماں سے مزید کچھ نہیں پوچھا، لیکن میں کچن میں چائے بنانے آئی تھی کیونکہ صبح میرا امتحان تھا اور مجھے چائے پینی تھی۔ میں چائے پی کر ساری رات جاگا کرتی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر چائے کا سامان رکھا، تبھی مجھے باہر دروازے پر کھٹکھٹ سا محسوس ہوئی۔ میں باہر آئی تو دیکھا اسلم وہاں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا جہاں میرا کمرہ تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت غصہ آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم میرے کمرے کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھے ہو؟ ایسا کیا گناہ ہو گیا مجھ سے؟ اسلم کی آواز کی گرج سن کر میں حیران ہو گئی۔ آج اسلم کے لہجے میں اتنا اعتماد تھا جو میں نے پچھلے 10 سالوں میں نہیں دیکھا تھا۔ آج اسلم اتنا پر اعتماد لگ رہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار مجھ سے اتنی زیادہ انا محسوس ہوئی تھی۔ اتنی ہمت تو آج سے پہلے اسلم میں کبھی بھی نہیں تھی۔ مجھے اس کا یوں اچانک سر اٹھانا بہت برا لگا۔ میں بھی اس سے الجھ پڑی۔ تمہیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے ابا کے بعد تم ہمارے چوکیدار بن رہے ہو تو ایسا بالکل بھی نہیں، تم غلط سوچ رہے ہو۔
مجھے اپنے ابا کے بعد اپنی حفاظت خود کرنا آتی ہے۔ خبردار جو تم نے دوبارہ میرے کمرے کے آگے بیٹھنے کی ہمت بھی کی، دیکھو ابھی تم اندر چلے جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسلم کی بڑھتی جرأت دیکھ کر مجھے بہت برا لگا۔ اماں کے ہوتے ہوئے وہ مجھ سے باتیں سنا رہا تھا۔ میں اماں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی کہ اسلم کی شکایت لگا سکوں کہ اسلم نے وہ حرکت کی جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے میرا بازو پکڑ لیا اور آنکھیں دکھاتے ہوئے مجھے بولا، خبردار جو تم نے اپنی ماں کے کمرے میں جانے کی کوشش بھی کی تو اسلم کی ہمت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں زیادہ مزاحمت کی تو شاید ابھی وہ مجھے نقصان پہنچا دے۔ ویسے بھی مجھے اس کی نیت عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسلم سے اور کوئی بات نہیں کی، وہیں پر رک گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میں اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً اسلم کی یہ ہمت خود نہیں تھی بلکہ اس کے اندر میری ماں کا دیا ہوا اعتماد تھا۔ میں اب اس اعتماد کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں فوراً اپنی ماں کے کمرے میں جا پہنچی۔ میرا انداز بدتمیزی اور گستاخی والا بھی تھا، یہ بات میں نہ مانتی ہوں، لیکن اسلم نے حرکت ہی ایسی کی تھی کہ میرا اسے اماں کے سامنے ذلیل کرنے کا جی چاہ رہا تھا۔ اماں نے مجھے اسلم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تو میں نے خود ہی اس کا ذکر چھیڑ دیا۔ اماں آپ نے اسلم کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کل رات اس نے مجھ سے کتنی بدتمیزی کی؟ بیٹی اب وہ ہمارا محافظ ہے، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ تمہارے ابا اس سے کتنی محبت اور شفقت فرماتے تھے، تو تم کیوں اس کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ وہ کوئی ہم سے تنخواہ تو نہیں لے رہا، اس کو ہم سے کوئی لالچ تو نہیں کہ وہ یہاں دن رات بیٹھا رہے۔ اس کا اپنا بھی خاندان ہے، اگر وہ چاہے تو وہ جہاں جا کر رہ سکتا ہے، تم اسے مجبور مت کرو کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے۔ اماں کی بے جا حمایت سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ اماں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اسلم آپ کا سگا بیٹا ہے، خدا نہ کرے ایسی بات تم نے اپنے منہ سے نکالی بھی کیسے؟ ایسا کبھی سوچنا بھی مت۔ اور ہاں وہ تمہارا بھائی نہیں جو تم اس کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے پیش آتی ہو۔ اماں کی بات سن کر مجھے شک گزرا تو میں نے ان کے سامنے خود ہی واضح کر دیا، مجھے ایک نوکر کو اپنا بھائی کہنے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، لیکن تم نے اسے بیجا چوٹ دے رکھی ہے۔ وہ تو یہی سمجھتا ہے نا وہ اس گھر کا مالک بن گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے لالچ بھی اسی چیز کا ہے کہ میں تو بیاہ کر چلی جاؤں گی اور پیچھے یہی اس گھر کا مالک بن کر بیٹھے گا۔ اماں تم نے اسے تو ابا کی جگہ دے رکھی ہے، یہ ہمارا باپ تو نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر اماں نے کوئی ایسا رویہ نہ دکھایا جس سے پتہ چلتا کہ انہیں یہ بات بری لگی ہے، بلکہ وہ خاموش ہو گئی۔ اسلم کی حمایت اب وہ ایسے کرنے لگی تھی جیسے وہ ان کا سگا بیٹا ہے۔ شام تک میں نے دیکھا تو اسلم کا رویہ بھی کافی بدل چکا تھا اور آج پھر وہی جو کہ پچھلے دن ہوا تھا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ تم کمرے سے باہر چلی جاؤ، مجھے اسلم سے ضروری بات کرنی ہے، تو میرا خون کھول اٹھتا تھا۔ میں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ میں اس نوکر کی وجہ سے کمرے سے باہر نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو چلی جائیں۔ اماں نے مجھے غصے سے دیکھا، خون خوار نگاہوں سے، جیسے وہ مجھے کھا جائیں گی، اور پھر خود بھی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اسلم ان کے پیچھے پیچھے گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانگی ہوئی تھی کہ اماں اسلم کا مجھ پر ترجیح دے رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازے کو اماں نے باہر سے بند کر دیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں نے سوچا کہ میں کل اپنے ماموں کے گھر جاؤں گی اور انہیں ساری بات بتا دوں گی تاکہ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ اماں کیا کر رہی ہیں اور ایک نوکر کو کتنی بے جا حمایت کر کے میرا دل دکھا رہی ہیں۔ مگر اس سب کی نوبت نہیں آئی۔ اماں جیسے ہی کمرے میں واپس آئی تو انہوں نے مجھ سے عجیب بات کی کہ جو آج سے پہلے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں نے مجھے کہا، دیکھو بیٹی، اسلم اس گھر میں پلا بڑا ہے، میں بھی جانتی ہوں، تمہارے ابا بھی اسے جانتے ہیں، اچھا ہوگا کہ ہم اسے حقیقت کو قبول کر لیں۔ اسلم ہی اس گھر کا محافظ ہے، میں اس کے نام کوئی جائیداد وغیرہ نہیں کروں گی، لیکن میں چاہتی ہوں ہم لوگ اس کے ساتھ رشتہ داری کر لیں۔ اماں کی بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اماں ایک نوکر سے کیا رشتہ داری کی جا سکتی ہے؟ وہ ہمارا سگا تو کبھی نہیں ہو سکتا، ہم جو مرضی کر لیں۔ اماں میری بات سن کر ہنس پڑی اور بولی، سگے کے علاوہ بھی بہت رشتے ہوتے ہیں بیٹی، احساس کے رشتے اور امیدوں کے۔ میں چاہتی ہوں ہم اس کے ساتھ کوئی دوسرا رشتہ بنا لیں۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میں نے سر جھٹک دیا اور کہا کہ میں کل ماموں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے ماموں کے گھر جانے سے سختی سے منع کیا تو مجھے اب مزید غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ آج سے پہلے نانیال جانے سے اماں نے کبھی نہیں روکا تھا۔ آج تو ان کے تیور دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کھا ہی جائیں گی۔ مگر خوش قسمتی سے اسی دن میرے ماموں جان کی کال خود ہی آ گئی۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹی ممانی تمہیں یاد کر رہی ہیں، تم کل ہی اپنے ماموں کے گھر آ جاؤ۔
میں بھی اپنے ماموں سے بات کر رہی تھی کہ اماں نے میرا فون چھیننے کی کوشش کی۔ اتنے میں اسلم بھی میرے کمرے میں داخل ہو گیا اور مجھ سے فون چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسا مت کریں، خدا کے لیے آپ یہاں سے مت جائیں، آپ کی امی کو دکھ ہوگا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی مجھے غصہ آ گیا۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے کہ میں اپنے ہی ننیال میں نہ جاؤں؟ خبردار جو تم نے مجھے دوبارہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی۔ اسلم پھر بھی اپنی صفائیاں دینے لگا تو میں نے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر دے مارا۔ سکون ہے تمہیں میرا چانٹا کھا کے؟ اسلم تو جیسے ساقط پتھر سا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا جیسے کسی مرد نے کسی عورت کو طلاق دے دی ہوتی ہے۔ وہ والے تاثرات اس کے وقت اسلم کے چہرے پر بھی تھے جو کہ مجھے عجیب لگے۔ کیا بات ہے، تم کیوں بڑھ چڑھ کر ہر معاملے میں بولتے ہو؟ یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، میں جہاں ہو جاؤں آئندہ کے بعد تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ بہتر ہے کہ میرے معاملہ سے دور رہو۔ میں نے اسلم کو یہ بات کہی تو اماں نے مجھے غصے سے دیکھا۔ معافی مانگو اس سے، یہ مرد ہے اور مرد ذات کی عزت کرنا اللہ نے عورت پر فرض کیا ہے۔ اماں مرد ذات کی نہیں، شوہر کی، باپ کی یا بھائی کی۔ میں کس حساب سے اس کی عزت کروں؟ یہ میرا نوکر ہے، میرا مالک نہیں۔ میری بات سن کر اماں رونے لگی۔ اسلم کو کمرے سے بھیج دیا، پھر مجھے اپنے سامنے بٹھا کر بولی، دیکھو میری بیٹی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے بہت غلطی کی تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ ہمارا ساتھ کون دے گا، تمہارے ماموں یا پھر تمہارے چچا، جنہیں صرف ہماری دولت کی لالچ ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں اسلم کے ساتھ رشتہ داری کر لینی چاہیے، جس سے ہمیں فائدہ بھی ہو اور یہ بھی ہماری جگہ خوش ہو رہے۔ اماں تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ مجھے صاف صاف بتاؤ بیٹی، اگر تم مجھ پر اعتماد کرتی ہو، مجھے اپنی ماں سمجھتی ہو تو تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں تمہیں کہتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ اماں میں کیا کروں، تم ہی بتا دو۔ بیٹی تم اسلم سے شادی کر لو، نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ، اس میں منٹوں میں منا لوں گی۔ وہ جو تم سے شادی کر لے گا تو اسے اس گھر میں ایک رتبہ مل جائے گا، ایسا رتبہ جسے کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکے گا۔ فی الحال تو جو بھی رشتہ دار یہاں آتا ہے وہ اسلم کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کہہ کر چلا جاتا ہے، لیکن جب اسلم ہمارا رشتہ دار بن کر رہے گا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی وہ اسلم کو چھیڑے بھی۔ بہت خوب اماں، تم نے میرا اس نوکر سے بیاہ کرنے کا منصوبہ بنایا، مجھے بتایا بھی نہیں، کتنی کمال کی بات ہے۔ میں اماں پر طنز کرنے لگی تو انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ اماں بہت شرمندہ تھی۔ جب بھی اسلم کی بات ہوتی اس وجہ سے مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی۔ بس بیٹی اب تم تیار ہو جاؤ، میں صبح ہی تمہارا نکاح اسلم کے ساتھ کر دوں گی۔ جانتی ہوں کہ جب بھی تمہارا نکاح ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا، تمہارے باپ کے سارے رشتہ دار ہماری اس دولت پر نظر جمائے بیٹھے ہیں، نہ وہ اپنی اوقات میں رہنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ فی الحال انہیں لگتا ہے کہ تم چھوٹی ہو، تمہاری اتنی عمر نہیں کہ دولت سنبھال سکو اپنے باپ کی۔ لیکن میری عمر تو ہے نا بیٹی، میں تو سنبھال سکتی ہوں، سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ ویسے اسلم اتنا برا بھی نہیں تھا، شریف گھرانے کا تھا۔ وہ تو اسے یہاں لے کر آئے ہوئے وہ ایک نوکر کی حیثیت سے کام کرنے لگا تھا، کیونکہ اس کے ابا میرے والد کے شاگرد تھے۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نیکی کی ہوگی۔ میں نے ذرا ٹھہر کر سوچا، ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ اسلم اتنا برا نہیں ہے۔ لیکن میں کیا جانتی تھی، اسلم سے شادی کرنے کے بعد ایک اور طوفان ہے جو کہ ہمارا منتظر ہے۔ وہ تھا ایک گھناؤنا الزام جسے ہم پر محلے والوں نے ایسے تھوپا کہ ہمیں محلہ ہی چھوڑنا پڑا۔ اسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا، لوگوں نے ایک احرام مچا دیا۔ آہستہ آہستہ میرے چچا زاد بہن بھائیوں نے ایک عجیب سی بات پورے محلے میں مشہور کر دی کہ دونوں ماں بیٹی ایک ہی شوہر ہے۔ میری ماں کو تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ لوگ ایسی باتیں کریں گے۔ وہ تو اسلم کو اپنی اولاد جیسا سمجھتی تھی، مگر لوگوں کو شاید یہی بات تو بری لگی تھی کہ انہوں نے ایک نوکر کو سگی اولاد سمجھ لیا۔ شاید اگر میرے بابا کے رشتہ دار ہمارے سگے بنتے تو میری پر یہ نوبت نہ آتی کہ وہ میری شادی اسلم جیسے لڑکے سے کرتے۔ لیکن اب میں بہت خوش ہوں کیونکہ اسلم جیسا بھی اب میرا شوہر ہے اور اس کی عزت کرنا مجھ پر فرض ہے۔